بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ ویڈیو میں جو میں نے آپ کے سامنے اپلوڈ کی تھی جس کا عنوان تھا 3 سوال اور ان کے جواب، اس میں نے آپ سے ایک وعدے کے طور پر ارادہ کیا تھا کہ جو پہلا سوال ہے حالت جنابت میں روزہ، اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے چند حوالوں کے ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ عزیز دوستو، عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک ہی فرمان ہو اور وہ بھی ضعیف نہ ہو اور صحیح سند کو پہنچ جاتا ہو تو وہ بھی اپنی زندگی کے لیے بہت کافی ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرمان ہوں اور انسان کو عمل نہ کرنا ہو تو عزیز دوستو کتنے ہی فرمان کیوں نہ ہوں ان پر بھی عمل کرنے کے لیے آدمی تیار نہ ہوگا، اور یقین کے لیے ایک ذرا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس پر مجھے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد پڑتا ہے جس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی کسی نہ کسی بات سے اختلاف نہ کیا جا سکے سوائے اس صاحب قبر کے، اور اشارہ فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف، اور پھر فرماتے کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور ایک بات بھی اس کی مردود نہ ہو سوائے اس صاحب قبر کے، اور آپ اشارہ کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی طرف۔ بہرحال میں اس تمام تمہید کو چھوڑ کر میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف سے ہے اور اس کے راوی ہیں ابو بکر ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سن رکھا تھا کہ حالت جنابت میں آدمی نہ تو روزہ رکھ سکتا ہے، نہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، اور نہ سحری کھا سکتا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کی آئندہ قضا کرے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے والد عبد الرحمن سے کیا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے یعنی میرے والد نے اس قول کی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قول کی تردید کی اور پھر اٹھ کر چلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ساتھ چلا اور ہم دونوں مل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، ان دونوں سے میرے والد نے یہی سوال کیا کہ کیا اس حالت میں روزہ آدمی رکھ سکتا ہے؟ تو ان دونوں نے یعنی کہ ان دونوں نے جو جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، آپ اس کو جو ہے ملاحظہ کیجئے۔
جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے، یعنی احتلام نہیں ہوتا تھا، یعنی غیر اختیاری نجاست ناپاکی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اختیار کی ہوئی یعنی ازدواجی تعلقات کی وجہ سے، یعنی بیویوں سے ملنے کی وجہ سے جو غسل فرض ہو جایا کرتا تھا، اسی حال میں آپ کی صبح ہو جاتی اور آپ سحری سے بھی فارغ ہو جاتے اور روزے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ہم دونوں مروان کے پاس پہنچے اور ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم ضرور ابو ہریرہ کے پاس جانا اور ان کے اس قول کی تردید کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر تھے جہاں آپ کی زمین تھی، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے اس مقام کا نام، وہاں پہنچے اور ان سے ان دونوں کا ذکر کیا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا ذکر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں نے جو اب تک فتویٰ دیا، یعنی میں روکتا تھا جنبی کو روزہ رکھنے سے اور روزے کی نیت کرنے اور سحری کھانے سے، وہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا، بلکہ میں نے تو اس کو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا تھا۔ عزیز دوستو، ایک بات تو یہ فرمائی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو میری بات ہے اس سے کہیں زیادہ قوی اور مضبوط بات ان دونوں کی، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، یعنی کہ آپ نے بالکل یہ بات صاف اور کلیئر کر دی کہ میری کوئی بات ایسی نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہو، اور اگر کوئی بات ٹکراتی ہو تو اس کو فوراً اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے، اور یہی طریقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری ایک بات بھی قرآن سے یا صحیح حدیث سے ٹکرا جاتی ہو تو اس کو فوراً دیوار پر دے مارو۔ عزیز دوستو، یہ حدیث ہے، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور تحفۃ الاشرف کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے۔ عزیز دوستو، بخاری میں اس کا نمبر جو ہے میں آپ اگر چاہو تو بتلا سکتا ہوں۔ بخاری شریف میں جو اس کا نمبر ہے وہ 1925 اور 1926 ہے، اور مسلم شریف کے اندر 2589 ہے، اور عزیز دوستو ابو داؤد کے اندر 2388 ہے، اور تحفۃ الاشرف اور مسند احمد اور اس کے علاوہ موطا امام مالک کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث سن لیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اٹھتے کہ آپ پر ازدواجی تعلقات ہونے کی وجہ سے آپ پر غسل فرض ہوتا تھا، اور آپ اس غسل کو صبح صادق کے ہونے تک مؤخر کرتے، اور اسی حال میں آپ روزہ بھی رکھتے تھے، اور روزے کی عزیز دوستو یا یہ بھی یاد رکھو کہ آپ اس روزے کی قضا بھی نہیں دیتے تھے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر 1930 نمبر پر ہے، اور مسلم کے اندر جو ہے 2590 نمبر ہے۔ آئیے تیسری حدیث، حضرت ابو بکر ابن عبد الرحمن ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کہتے ہیں کہ مروان نے مجھ کو بھیجا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ جو آدمی حالت جنابت میں بیدار ہوا ہو اور اس نے جو ہے سحری کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، تو کیا وہ حالت جنابت میں اٹھ کر جبکہ اس نے غسل کیا ہو صبح صادق کے بعد، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو حضرت
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ ان کے سامنے دہرایا جو ابھی میں نے 2 حدیثوں کے اندر دہرایا تھا. یعنی انہوں نے بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی تعلقات کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ تعلقات ازدواجی کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے، لیکن اسی حال میں آپ روزہ رکھتے تھے اور روزہ نہیں چھوڑتے تھے. یہ حدیث عزیز دوستو مسلم شریف کے اندر 2591 نمبر ہے. یاد رکھو، یہاں ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ روزہ یعنی کہ روزہ کتنی اہم چیز ہے اور روزے کی اہمیت اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی ہے. جیسا کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چھوٹ نہیں رکھی ہے کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر اشاروں سے پڑھے. اسی طریقے سے اس حال میں بھی روزہ آدمی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کو غسل کرنے کی نوبت نہ آئے اور پھر اس میں یوں ہی سحری کھا لے اور غسل صبح صادق کے بعد کرے. عزیز دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے یہ بھی نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کسی نہ کسی حدیث کے اندر، مجھے حوالہ یاد نہیں پڑ رہا اس وقت، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بعد میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو. عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا، اور آج ہم نے اسی دین کو کتنا مشکل کر رکھا ہے. عزیز دوستو، اس سے اگلی حدیث سن لیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ کو نماز فجر یعنی مجھ کو نماز فجر کا وقت اس وقت آ لیتا ہے جب مجھ پر غسل فرض ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس حال میں روزہ رکھ اور پھر اس کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل دہرایا اور فرمایا کہ میں بھی تو ایسا کرتا ہوں کہ جب میں اٹھتا ہوں تو مجھ پر غسل فرض ہوتا ہے، لیکن اسی حال میں میں سحری بھی کھا لیتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، اور صبح صادق ہونے کے بعد جب فجر طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد میں غسل کرتا ہوں اور پھر نماز پڑھتا ہوں. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے تو ہم نہیں ہیں، یعنی آپ تو بالکل بخشے بخشائے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں تم جیسا نہیں، تم سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھو کہ میں ان چیزوں کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں جن چیزوں سے مجھ کو بچنا چاہیے. مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی سب سے زیادہ خبر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس گناہ سے بچنا ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ حدیث بھی عزیز دوستو مسلم شریف کے اندر ہے، اور 2593 نمبر اس کا جو ہے مسلم شریف کے اندر ہے. ایک اور یعنی چھٹی اور آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے آدمی کے بارے میں میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس کے لیے فجر طلوع ہو گئی ہو، یعنی صبح صادق ہو گئی ہو، تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا. تو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حال میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، واضح رہے انہی احادیث کے اندر، کیونکہ حرف بحرف تو میرے حدیثیں یاد نہیں ہیں، انہی احادیث کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حال میں روزہ رکھنے کے بعد اس کی قضا بھی ادا نہیں کرتے تھے، اور اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے داروں کی طرح رہے اور شام تک کچھ نہ کھائے پیے اور اس کے بعد جو ہے اس روزے کی بعد میں قضا کرے، اس قول سے ان کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ تقریباً 6 حدیثیں ہیں، اور بھی کئی ساری احادیث ایسی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک نہ ہوئے، یعنی وہ اٹھ کر چلے گئے یا مصافحہ نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دوبارہ میں آئے، ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ ایمان والا کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ ایمان والا کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیز دوستو، اس طرح کے جو خیالات ہیں یہ فاسد ہیں، اور جو اس طرح کے مسائل میں لوگوں کو الجھاتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مصلی یعنی جائے نماز مانگی۔ آپ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تیرے ہاتھوں میں بھی حیض کا خون لگا ہوا ہے؟ تو عزیز دوستو، یہاں جو ہے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اتنا آسان کر دیا، لیکن آج ہمارے بزرگوں نے دین کے اندر جو مشکلات پیدا کر دی ہیں عزیز دوستو، ان کا بھی جواب نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آسان کرنے میں جو ہے جواب نہیں چھوڑا، اسی طریقے سے بڑے بڑے اکابرین نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے صوفیوں نے، بڑے بڑے محدثین نے، اور بڑے بڑے فقیہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے دین کے اندر مشکلات پیدا کرنے میں بھی جواب نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ میں تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، میں تو تمہارے ساتھ ہر اعتبار سے آسانی چاہتا ہوں۔ لیکن ہمارے اکابرین نے ہم کو دین کو اتنا بھاری کر دیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں دین پر چلنا ہمارا کام نہیں، یہ تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کا کام تھا، ہم سے تو یہ چند فرائض ہی ادا ہو جائیں یہی کافی ہے۔ عزیز دوستو، دین بہت ہلکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے کے اوپر اتنا وزن نہیں ڈالتا جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہاں پتہ یہ چلا کہ دین جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اکتفا انہی چند احادیث کے اوپر کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی جذبات میں بات غلط نکل گئی ہو میری زبان سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے مکمل طریقے سے موقع عطا فرمائے، اور ان کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔